Last time on آخری معجزہ. قرآن میں کبھی کبھار کلام کے اندر اللہ قریب آتے ہیں اور پھر اپنی ناراضگی کیسے اظہار کرتے ہیں؟ دور ہو کے. اسے تبعید کہا جاتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور پھر اگر ان سے بات نہیں ہو رہی تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے اپنے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سے. اسی طرح سورۃ مریم میں ہے، کہتے ہیں الرحمن نے بیٹا لیا. کون کہتے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں، غائب ہے نا. لقد جئتم شیئا ادا. تم سب نے بہت ہی گھنونی بات کی ہے. تم سب نے ایک دم سے پکڑ، فوراً مخاطب. اور یہ بہت ضروری اس لیے بھی تھا کہ عیسائیوں کے ذہن میں تھا کہ ہم خدا سے بات نہیں کرتے، ہم عیسیٰ سے بات کرتے، اور عیسیٰ پھر ہمارے لیے خدا سے بات کرے گا. اللہ نے کیا کیا؟ خدا کا بیٹا. تم نے گھنونی بات کی، خدا نے خود بات کر لی. اللہ تعالیٰ نے خود ہی براہ راست میں خطاب کر دیا. ان کا شرک اس طرح بھی توڑ دیا. لقد جئتم شیئا ادا. عیسائیوں کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کی روح سے. مثال کے ذریعے، مثالوں سے بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. میں آپ کو مثال لگے گی عجیب آپ کو، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے اس نے کوئی غلط حرکت کی، اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے، فرض کریں وہ 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. بڑے بیٹے نے غلط حرکت کی، میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں، یہ کیا کیا تم نے؟ ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے، یوں کرتے ہیں. وہ جو چھوٹا 3 سال کا ہے نا، وہ کہتا ہے ہاں ایسے بات کرتے ہیں. تو اب مجھے غصہ کس پہ آئے گا؟ اوے چھوٹے، میرے غصے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں لائسنس مل گیا غصہ کرنے کا، اپنی اوقات میں، تم چھوٹے ہو. سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا سمجھنا بات کو. عیسائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹا لیا. کسے غصہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. کیسا غصہ آتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض. آسمان پھٹنے تک آ جاتے ہیں، زمین 2 ٹکڑے ہونے تک آ جاتی ہے ہر دفعہ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا نے بیٹا لیا. آسمانوں اور زمینوں سے برداشت نہیں ہوتا یہ ایسا غصہ اللہ کا. کس بات پر؟ کہ کوئی کہے کہ خدا نے بیٹا لیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ. اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے جو اللہ کا غصہ ہے، اگر اللہ کو کسی چیز پہ غصہ ہے تو ہمیں بھی اس پہ غصہ ہونا چاہیے. نہ نہ نہ، ہماری وہ اوقات نہیں ہے. وہ رب ہے، رب کا غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، آپ کی اوقات اپنی جگہ ہوتی ہے. میں نے بچے کی مثال دی تھی نا ابھی آپ کو. باپ کا مقام الگ ہے، بچے کا مقام الگ ہے. وہ تو چھوٹی سی مثال ہے. رب کا مقام کیا ہوگا اور آپ کا مقام کیا ہوگا؟ وہی عیسائی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ہے، وہ ہمارے نبی سے ملنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں نجران سے آئے تھے عیسائی، پادری لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، عیسائیت کے علماء میں سے تھے. سنا ہے کہ یہاں کوئی ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم بات تو سنیں اس کی. آ کے ملے. اس وقت ہوٹل کا زمانہ تو تھا نہیں. اس وقت کہاں رہنا ہے کسی نے، کہاں پہ ٹھہراؤ کرایا ان کا پتہ ہے؟ مسجد نبوی میں. ان کی رہائش کا اہتمام کہاں ہوا؟ مسجد نبوی میں. پادری لوگ. اور وہ جب مناظرہ نہیں ہو رہا، بات چیت نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے طور کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ اپنے طور کی عبادت کرتے ہیں تو کس کو پکارتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. کہاں پہ پکار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ مسجد نبوی میں. اور پھر بڑی سخت آیات آ رہی ہیں ان کے اوپر، آل عمران میں، مناظرے والی. آپ کو ایک بڑی عجیب تمیز نظر آئے گی. خدا کا غصہ اور میرے نبی کا حسن سلوک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت. ہم نے کیا کیا ہے؟ جس چیز پہ اللہ کا غصہ، اس پہ اپنی بھی تھوڑی بھڑاس نکال لیں. ان لوگوں کو دیکھو، ایزی. That's اللہ. وہ ہمارا مقام نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مقام. وہ اپنے بندوں سے جیسے چاہے بات کرے. وہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کا پورا حق ہے، کامل حق ہے اس کا.
کہ وہ جیسے چاہے اپنے بندوں سے بات کرے، لیکن بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے بندے سے جیسے چاہے بات کرے. یہ تمیز سمجھ میں آئی دونوں کی؟ تو قرآن جو ہے نا، آپ جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بہت ہی عظیم اخلاق والے ہیں، آپ کا اخلاق بہت ہی عظیم ہے. لیکن قرآن ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ کیا ہلکی بات ہے یا بھاری بات ہے؟ بھاری بات ہے. یعنی اس انسان کا کردار علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک جگہ اور بات کی سختی وہ دوسری جگہ، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، یا تو ہم اپنے اسلوب میں، اخلاق میں، طرز کلام میں سخت ہو جاتے ہیں اور وہ سنت کے خلاف ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے خلاف ہے. یا دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں، لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے، اور جو بات اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ان کا دل دکھ جائے گا. نہیں، آپ اپنے اخلاق کو نرم رکھیں، لیکن جو حق بات ہے وہ تو حق بات ہے. ان دونوں کو مکس نہ کریں. لوگ کبھی کبھی اخلاق کے نام پہ سچ کو بھی نرم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر سچ کے سخت ہونے کی بنیاد پر اپنے آپ کو بھی سخت بنا لیتے ہیں. یہ دونوں ایکسٹریم ہے نا. قرآن کیا چیز سکھا رہا ہے؟ ایک طرف خلق عظیم اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام. ان دونوں کو بیلنس رکھنا چاہیے آپس میں. میں اپنے آپ کو بالکل مہذب انداز میں رکھ کے بھی صحیح بات کر سکتا ہوں، اور صحیح بات سے کسی کو بھی غصہ آتا رہے تو آتا رہے. یہ بھی بہت، یہ آخری شاید مثال ہوگی، نہیں سب سے بڑی مثال تو وہ ہے. اوکے، 2 مثالیں اور کریں گے. ٹائم کیا ہو گیا؟ چلو ٹائم ہے ابھی. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو. ذَا الْقُرْبَى میں جو بھی قریب ہو ان کو حق دیا کرو. اصل میں یہ حکمت قرآن کی ہمارے مضمون سے تھوڑی آگے ہے، لیکن پھر بھی 1-2 باتیں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں. دیکھیں، کسی غیر کو خیرات دینا آسان ہوتا ہے. سڑک پہ کوئی آ جائے نا ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ڈال دینا وہ مشکل نہیں ہوتا. لیکن آپ کا کزن جس سے آپ کی لڑائی ہوئی تھی نا، جس نے عید پہ بدتمیزی کی تھی آپ سے، اس کی جاب نہیں ہے اور اس کا کرایہ کم ہو رہا ہے، اور وہ پھر ذرا مشکل ہوتا ہے. اور پھر اگر فیملیز میں ڈرامہ چل رہا ہو، ان سے ٹھیک ٹھاک لڑائی چل رہی ہو، اور آپ کو پتہ چلے کہ دشمن ہے اینمی کیمپ میں، ابو کی فیملی کی سائڈ پہ، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو ماں نے تو سخت ہدایت دی ہوئی ہے نا کہ ان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی. سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، فیملی کی وفاداری کے نام پہ جو قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، پہلے ہم دیکھتے ہیں ان سے بات کر کے، ان کی مدد کر کے کس کو غصہ آئے گا، اور اس کو دیکھ کے، اس کا لحاظ کر کے پھر ہم ان کا حق نہیں دیتے. کوئی غیر ہے نا، تو اس کے ساتھ تو میرا کوئی ڈرامہ ہے نہیں، اس کو تو میں آرام سے دے دوں. ٹی وی پہ دیکھوں کوئی مسکین کی فوٹو لگا دی انہوں نے، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی جنگ سے نکلا ہے، کوئی ریفیوجی ہے، اس کو دینا تو آسان ہے. میرے چچا کو دینا مشکل ہے، میرے کزن کو دینا مشکل ہے، بھائی کو دینا مشکل ہے، کیونکہ بھائی سے تو میری لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، جو قریبی ہے نا ان کو ان کا حق دینا ہے. والمسکین، اور دوسرے درجے میں کون ہے؟ مسکین. جو مسکین اصل میں عربی میں مسکا اور سکنا دونوں سے مل کے بنا ہے. مسکنا 2 جذور کا آپس میں جمع ہے. مسکا کہتے ہیں روکنے کو، سکنا کہتے ہیں ٹھہراؤ کو. قریب المعنی الفاظ ہیں. معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص ایسی سچویشن میں ہو، ایسی صورتحال میں ہو کہ وہ اپنی صورتحال کو بدل نہیں سکتا، پھنس گیا ہے. فرض کریں کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، اب اس کی بینائی چلی گئی ہے، وہ پھنس گیا ہے. کوئی کسی کا قرضے دار ہو گیا اور وہ قرضہ پے نہیں کر سکتا، اس کی معذور ہو گیا کسی طرح سے، وہ پھنس چکا ہے. تو کوئی کسی بھی صورتحال میں جو پھنس چکا ہو اور اپنی صورتحال کو بدل نہ سکتا ہو، بے بس ہو گیا ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. مسکین صرف غریب کو نہیں کہتے، پھنسے ہوئے کو کہتے ہیں. تو پہلے کہا کہ قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، پھر کہا مسکین کا حق ادا کرو. اور مسکین میں کیا صرف سارے مسکین ایسے ہاتھ نکال کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کے سامنے؟ کبھی کوئی مسکین ہوتا ہے، اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بہت تمیز سے آپ سے ملتا ہے. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے لپٹ کے بھیک نہیں مانگتے. لیکن آپ کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اکانومی خراب ہے، آپ کو خبر میں آ گیا کہ ان کی جاب چلی گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی صورتحال مشکل ہے، جب تک ان کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کو نظر نہ آئے تب تک آپ مدد نہیں کریں گے. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے قرآن میں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل سمجھتا ہے کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو ایک حساسیت پیدا کرنی چاہیے کہ کون ہے مسکین، کون پھنسا ہوا ہے کسی سچویشن میں. والمسکین، پھر کہا وابن السبیل، لفظی ترجمہ ہوگا راستے کا بیٹا. وابن السبیل یہ استعمال کیا جاتا ہے مسافر کے لیے، یا استعمال کیا جاتا ہے جس کے پاس ایک مستقل گھر نہ ہو، کیونکہ وہ ہمیشہ سبیل پہ ہی رہتا ہے. موو، یہاں روزی یہاں لگ گئی تو یہاں آ گئے، وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے، وہاں لگ گئی وہاں چلے گئے. جو لوگ اسٹیبلٹی میں نہیں ہوتے نا، اکنامک اسٹیبلٹی میں نہیں ہوتے، معاشی ان کی صورتحال میں تمکین نہیں ہوتی، ان کو بھی وابن السبیل کہا جاتا ہے. تو یہ 3 درجوں کے لوگوں کی مدد کے بارے میں بات کی. پھر کہا ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یا سلام. کہتے ہیں یہ سب یعنی ان کو حق دینا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، جو خدا کا چہرہ اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی ہے جو آخر میں کامیابی حاصل کریں گے. آخری کامیابی وہ لوگ حاصل کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں جو شروع میں کہا تھا نا، حق دو، حق دو، وہ مخاطب تھا، غائب تھا، کیا تھا؟ مخاطب تھا. لیکن جب کہا یہ بہتر ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کا چہرہ چاہتے ہیں، اور وہی لوگ ہوں گے جو آخر میں کامیاب ہوں گے، یہ مخاطب ہے یا غائب ہے؟ جب مخاطب سے غائب جاتے ہو نا تو دوری آتی ہے، دوری آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے احساس دیا ہے کہ جو حکم میں نے تمہیں بھی دیا ہے اس سے تم ابھی دور ہو، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ تم سے بہت آگے پہنچ چکے ہیں اور وہ تم سے دور ہیں. ان تک پہنچو، ان کو، وہ ابھی تم اس سٹینڈرڈ سے، اس معیار سے دور ہو، اس کے قریب آنے کی کوشش کرو. اور یہ بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ نے صرف مخاطب سے غائب کے سیدھے سیدھے میں التفات کر کے سمجھا دی. سبحان اللہ. آخری مثال آج کی میری فیورٹ مثال ہے ایکچولی. یہ التفات جو ہے نا، اسے کہوں گا میں التصویر الفنی فی القرآن الکریم. سید قطب کی تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں. التصویر الفنی کہتے ہیں جس آرٹ کو، کیا فنی کہتے ہیں نا اردو میں، یعنی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک تصویر کھینچنا. قرآن کئی مقامات پر بہت خوبصورت انداز میں تصویر کھینچتا ہے. اور جو التفات کا میں درس آپ کو دے رہا ہوں نا، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ یہ کیمرہ اینگلز ہیں، ایک کیمرہ قریب ہے اور ایک کیمرہ دور ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا التفات ہو رہا ہے. اب تھوڑی سی ٹریننگ میں نے آپ کی کر دی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں. هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ تمہارے لیے راستہ آسان کرتا ہے زمین میں اور سمندر میں. تمہارے لیے راستہ آسان کرتا ہے زمین میں اور سمندر میں. کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ قریب یا دور؟ کیونکہ مخاطب قریب اور غائب دور، اس طرح سمجھ لیں. تو اب میں کہوں گا قریب یا دور. ٹھیک ہے؟ اچھا، 3 درجے ہیں، متکلم، مخاطب اور غائب. سب سے قریب کون سا ہے؟ سب سے قریب متکلم. اس سے دوسرے درجے میں قریب کون سا ہے؟ مخاطب. اور آخری درجے میں دور کون سا ہے؟ غائب. اچھا، ابھی بات شروع ہو رہی ہے درمیانی، یعنی قریب ہے. تمہارے لیے راستہ صاف کیا، آسان کیا، زمین میں بھی اور سمندر میں بھی. اچھا، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ تم کشتیوں پر سوار ہو گئے. ابھی تک قریب کی بات ہے یا دور کی بات ہے؟ قریب. وجرینا بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتیاں انہیں لے گئیں اچھی ہوا کی وجہ سے بہت دور تک. ان کو how do you say sailed anybody؟ ہاں، بہاتی لے گئیں، انہیں بہاتی لے گئیں اچھی ہوا کی وجہ سے. انہیں یہ کیا ہوا؟ اندازہ کرو، جب بورڈنگ کر رہے تھے، ساحل پہ بورڈنگ کر رہے تھے تو قریب کا ویو تھا کیمرے کا، لیکن کیمرہ زمین پہ رہ گیا، ساحل پہ رہ گیا، اور کشتی اب کیا ہو رہی ہے؟ دور جا رہی ہے. تو دور کا صیغہ استعمال کیا، جرینا بہم، اور کشتی انہیں دور لے گئی، دور تک سوار کر گئی اچھی ہوا کی وجہ سے. وَفَرِحُوا بِهَا، اور اس ہوا کی وجہ سے وہ بہت خوش بھی ہو گئے. ہوا کی وجہ سے وہ خوش ہو گئے. یہ بھی ابھی تک کہاں ہیں ہم؟ قریب ہیں یا دور ہیں؟ اب دور سے دور ہی ہوتے چلے جائیں گے. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، اور پھر ایک ایسی ہوا جو کوئی لحاظ نہ کرتی ہو وہ ان پر آ گئی. یعنی آندھی جو کوئی لحاظ نہیں کرتی، کیا الٹے گا کیا پلٹے گا. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان پر
موجیں آنے لگی ہر طرف سے، یعنی اب سمندر دور تک پہنچ گئے اور سمندر کے درمیان میں اس کے پیٹ میں جا کے ایک طوفان آ گیا. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کو پورا یقین ہو گیا کہ اب تو وہ پوری طرح سے گھیراؤ میں آ جائیں گے پانی کے، پانی ان کے اوپر آ جائے گا، وہ ڈوب جائیں گے. دعوا اللہ، انہوں نے دعا کی اللہ سے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے. اس کی آگے جلنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میری ایک فلائٹ تھی، یاد نہیں پڑا، یورپ کی طرف تھی میری فلائٹ امریکہ سے. میں عام طور پہ فلائٹ میں سو جاتا ہوں، میں ٹیک آف سے پہلے سو جاتا ہوں اور لینڈنگ میں مجھے اٹھانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے مجھے کہ میں بس گئے. اس میں کیا ہوا کہ میری عجیب صورتحال تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ گیا. میں اٹھا تو میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا، وہ فلم دیکھ رہا تھا. کوئی اور تھا، اس نے ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے، وہ کر رہا تھا. تو ایک دم سے گھڑ 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 جہاز میں، پھر دوبارہ گھڑ گھڑ گھڑ، پھر فلائٹ اٹینڈنٹ بھاگ کے گئی ہے آگے، اس نے سیٹ بیلٹ لگا لی اپنی. پھر اناؤنسمنٹ آتی ہے سب اپنی بیلٹ فوراً لگا دیں. پھر جہاز ایسے ہلنا شروع ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو ہیڈ فون لگائے ہوئے تھا اس نے ہیڈ فون اتارے کہ نہیں؟ اتار دیے. جو فلم دیکھ رہا تھا وہ فلم بند ہو گئی کہ نہیں؟ بس اس کو کچھ نہیں پتا اب کیا ہو رہا ہے. پھر کیا ہوا، وہ اوپر وہ کپ ہوتے ہیں نا، ملک الموت والے کپ، وہ گر گئے. پلیز پٹ یور ماسک آن. تو ہم نے بس، ہم باہر کھڑکی سے ہمیں بجلی نظر آ رہی ہے، بادلوں کے اندر بجلی نظر آ رہی ہے، اور ایسے ایسے جہاز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد، اچھا اس دوران جو میرے ساتھ بیٹھتا، او گاڈ او گاڈ او گاڈ او گاڈ او گاڈ، اس طرح کہہ رہے ہیں اللہ 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 وحدہ لا شریک لہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین. اچھا تھوڑی جہاز سٹیبل ہو گیا، پھر ملک الموت کب دوبارہ اوپر لگا دیے. ہاں that's crazy. اب یہ دیکھنا، ابھی بات ہو رہی تھی مخاطب سے کیونکہ ساحل پہ تھے، پھر پہنچے دور کہیں سمندر کے درمیان، اور وہاں پہ طوفان آ گیا. طوفان آیا تو اللہ کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ، غور سے سننا، اگر آپ نے ہمیں بچا لیا اس سے، بس اگر آپ ہمیں اس سے بچا لیں، just God this time, just this time. یہ کون سا صیغہ ہے؟ تین چوائسز ہیں آپ کے پاس، متکلم، مخاطب یا غائب. متکلم، ہمیں بچا لیں، اگر آپ ہمیں بچا لیں. کہاں تک پہنچ گئی بات؟ دل کے اندر تک پہنچ گئی. کیمرہ ایک رہ گیا تھا پیچھے، اور اب اللہ کیمرے کو لے آئے انسان کے دل تک، اس کے اندر تک لے آئے. مجھے بچا لیں میرا رب اگر تو، لنکو، ہمیں بچا لیں، لنکونن من الشاکرین، ہم قسم کھاتے ہیں، قسم سے پکی بات ہے، ہم شکر گزار بن جائیں گے، شکر گزاروں کی طرح ہم بن جائیں گے. یہ آپ نے کیمرہ اینگل دیکھے کیسے بدلتے ہیں. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جب موت آتی ہے نا، موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کلا اذا بلغت الحلقوم، جب وہ گردن تک پہنچ جاتی ہے. پھر دوسری صورت میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ہم تمہارے یہاں اس رسی، اس کو رسی کہا گیا ہے، اس نالی کو، اس سے بھی قریب ہیں ہم تمہارے. موت آتی ہے تو قریبی اینگل پہ لے آئے. لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اللہ، ٹائم تو ہو گیا ہے، لیکن میرا موڈ ہے ایک اور مثال آپ کو دے دوں، اس میں شاید نہیں ہے، کیا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. اوکے، میں بتاتا ہوں آپ کو. سورۃ الاحزاب، مثال، میں اس مثال پہ فدا ہوں. کیا مثال ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آیت نمبر مجھے نہیں پتا، میں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہوں.
پیج نمبر 5 لائن نمبر 3 ورڈ نمبر 2. اللہ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. خیر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اہل ایمان اللہ کی نعمت جو اس نے تم پر کی ہے اس کا ذکر کرو. اذ جاءتکم جنود, جب بڑی بڑی فوجیں تمہارے اوپر حملہ کرنے آئیں. احزاب کی بات ہو رہی ہے, خندق والے واقعے کی ہیں, بہت ساری فوجیں تمہارے خلاف آئیں. فارسلنا علیہم ریحا, تو ہم نے ان کے خلاف آندھی بھیجی. یعنی پڑاؤ ڈالا ہوا تھا فوجوں نے, باہر کیمپ لگایا ہوا تھا, ان کے اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کو بھی تو کھانا چاہیے, ان کو بھی تو کچھ پکانا ہوگا نا. پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, کتنے ہفتوں تک ہوگا پڑاؤ. تو آگے لگائی ہوئی ہے, اللہ نے آندھی بھیجی. آندھی سے کیا ہوا, جو آگ لگائی ہوئی تھی نا وہ الٹ گئی, اس سے کیمپ کو آگ لگ گئی, کیمپ کو آگ لگی, گھوڑے بھاگ گئے, مسئلے شروع ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں ایس میری نعمت کا ذکر کرو کہ جب تمہارے خلاف بڑی بڑی فوجیں آئی تھیں اور ہم نے کیا بھیجا ان کے خلاف, آندھی بھیجی, ہوا بھیجی, ریحن وجنودن, اور ایک اور مزید فوجیں بھیجی, لم تروہا, جن کو تم دیکھ بھی نہیں سکے, یعنی فرشتے بھی بھیجے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور اللہ تم جو کچھ کر رہے تھے اس کو پوری طرح دیکھ رہا تھا. جس کو تم دیکھ رہے تھے, جو کچھ کر رہے تھے اس کو وہ پوری طرح دیکھ رہا تھا. اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے دیکھتا ہے, کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے وہ اللہ دیکھ رہا تھا. اگلی آیت سمجھنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن میں تاریخ ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, تاریخ کی کتابوں میں تاریخ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, قرآن میں بھی تاریخ ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی تاریخ ہے. تاریخ کی کتابوں میں آپ کو کیا ملے گا, کتنے فوجی آئے, کتنے دن پڑاؤ ہوا, کیسی جنگ ہوئی, کتنے لوگ مارے گئے, کیا کہا گیا, یہی ہوتی ہے نا تاریخ. معلومات ہوتی ہے نا واقعے کے بارے میں, جو ریکارڈ ملا, کس نے کیا کہا, کس نے کیا کیا, کتنے مارے گئے, یہ معلومات. اب دیکھنا اللہ جب تاریخ لکھتا ہے نا, بتاتا ہے, وہ کیسے بتاتا ہے, اور اس کی تاریخ میں اور انسان جو تاریخ لکھتا ہے اس کی تاریخ میں کیا فرق ہوتا ہے. اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ دیکھ رہا تھا. مورخ کیا کرتا ہے, وہ ایک ہی رپورٹ لیتا ہے جس نے کچھ دیکھا, اس نے بتایا یہ ہوا, اس نے لکھ دیا, اس نے ایک نظر سے دیکھا. ایک اور نے بتایا اس واقعے میں یہ بھی ہوا تھا, وہ بھی لکھ دیا, یہ بسر. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اس پر وہ پوری طرح بصیر تھا. اب دیکھنا, اذ زاغت الابصار, جب آنکھیں پھٹی ہوئی کھلی ہوئی تھیں. اگر یہ کیمرہ ہوتا تو کتنا زوم ان ہوتا, شکل تک بھی نہیں, آنکھوں تک. the pupils dilated, آنکھیں تمہاری بند نہیں ہو رہی تھی, پتھر کی طرح کھل گئی تھیں, تم گھور رہے تھے ایسے دشمن کو. اذ زاغت الابصار. اچھا یہ تو کیمرہ یہاں تک پہنچ گیا نا. پھر دیکھنا, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, پہلے تو اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب دشمن تمہارے خلاف آیا اوپر سے اور نیچے سے, یعنی دونوں بارڈر سے دشمن آ رہا تھا. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے, یہ وائڈ, یہ ہیلی کاپٹر اینگل ہے, یہ آسمانی اینگل ہے. اوپر یعنی ناردرن فورس بھی نظر آ رہی ہے, سدرن فورس بھی نظر آ رہی ہے, دونوں بارڈر سے دشمن نظر آ رہا ہے. انسان اگر شہر کے اس کونے میں ہے تو اس کو یہ دشمن نظر آئے گا, اس کونے میں ہے تو وہ دشمن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ آسمانی ویو سے دکھا رہے ہیں, اوپر سے بھی آ رہے تھے اور نیچے سے بھی آ رہے تھے. پھر کہتے ہیں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. یہ کون سا کیمرہ اینگل ہے, بہت ہی زوم ان. پھر کہتے ہیں وہ بلغت القلوب الحناجر, اور دل حلق میں پھنس رہے تھے. اور بلغت القلوب الحناجر, یہ کون سا مورخ لکھے گا کہ دل کہاں پر تھے؟ کون سی تاریخی کتاب میں آپ کو ملے گا آنکھیں کیسی تھیں؟ کہاں ملے گا؟ جب کہا ہے نا جو کچھ تم کر رہے تھے اس کو وہ کیا کر رہا تھا, تو اپنے دیکھنے کی ایک جھلک دکھا دی کیسے دیکھتا ہے تمہارا رب. پھر کہتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں کس قسم کے خیال کر رہے تھے. ایسی چیز, چلو گردن کا, دل کا یہاں تک آنا اور دھک دھک کرنا وہ تو ایک چیز ہے, شاید آپ کو نظر بھی آ جائے کہ کوئی بہت ڈرا ہوا ہے, لیکن کسی کے دماغ میں کیا کیا خیال آ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر لیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اللہ. تو التفات سے ہمیں
ایک بہت ہی خوبصورت جھلک ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، جو ہم یا تو انسان ان چیزوں سے ایسے ہی گزر جائے، ایسے ہی گزر جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کو جب اللہ کی آیات یاد دلائی جائیں تو وہ ان پر گرتے پڑتے گزرنی، ٹھوکر کھا کے گزر نہیں جاتے ہیں، اندھوں کی طرح اور گونگوں کی طرح، بہروں کی طرح. ایکچولی یہ مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کی طاقت کو ابزارو کریں. میرا مقصد اس کورس میں انشاءاللہ اب 4 دن مکمل ہو گئے ہیں، کچھ دن رہ گئے. ہم ویسے بہت پیچھے ہیں، میرا گمان تھا کہ ہم 7 سیکشن مکمل کر چکے ہوں گے. اوریجنل کورس میں 18 سیکشنز ہیں، لیکن مجھے جلدی نہیں ہے. اگر مکمل نہ بھی کر سکا کبھی اور آ کے مکمل کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کم از کم 12 سیکشن تو ہم مکمل کریں اکٹھے باذن اللہ تعالیٰ. لیکن میں جلدی نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال سے اس میں پھر اس بات کا مزہ نہیں آئے گا جو میں اپنے لیے، تو میں تو آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. مجھے مزہ آتا ہے یہ باتیں کرنے میں، میرے دل کو خوشی ملتی ہے. میں نے کافی عرصے سے یہ کورس پڑھایا نہیں ہے اور اب اردو میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس میں مجھے توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Aakhari کسی کے Mu'jiza. ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور وہ اپنی مدد کرنے کے لیے جوابی کارروائی کرے تو اس کے خلاف آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. بائبل کا ایک محاورہ ہے، شاید آپ کو معلوم ہوگا، ٹرن دی ادر چیک، دوسرا گال دکھا دو. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف سے کوئی تھپڑ مارے تو کہیں یہ زیادہ لال ہو گیا، اس کو بھی فکس کر دیں. رائٹ، ٹرن دی ادر چیک. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کے جواب میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اپنی مدد کرتے ہو یا اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہو، تو کیا آپ پر مذمت ہوگی؟